نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوه۔ عزیزان محترم، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مضطرب، بے چین اور بے قرار ہیں کہ فرانس کے صدر نے ہماری جانوں سے بڑھ کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات یہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے اس ملعون کو واصل جہنم کر دیا جائے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال اس کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات اور صحابہ علیہم رضوان کا طرز عمل یہی ہے، اسلام کا فیصلہ یہی ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کی توبہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ابھی امیر دعوت اسلامی کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا، اور غالباً یہ 12 ربیع الاول شریف کی پرنور شب کا ہی کلپ ہے، جس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کے مرید نے یہ پوچھا ہے کہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں اب ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کچھ تسکین ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کو تسکین ہو جائے۔ بہرحال جواب میں یہ کہا گیا کہ ہم فیضان عشق رسول کے نام سے مسجدیں بنائیں گے۔ یہاں تک تو بات کر دی گئی، لیکن اگلی بات چونکہ فرانس کے صدر کی گستاخیوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہ کہا گیا کہ اللہ تم کو بھی ہدایت دے اور تم بھی توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے عاشق رسول بن جاؤ، اور اللہ کرے کہ تم کو بھی ہدایت مل جائے، گستاخی چھوڑ کر عاشق رسول بن جاؤ، توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے۔ تو یہ بات بہت قابل غور ہے۔ تمام مسلمان اس بات پر غور کریں کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت سے کیا یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم مسجدوں کی تعمیر کثرت کے ساتھ کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ آئیے اس حدیث پاک سے بغور سمجھ لیں کہ رسول اللہ کی چاہت کیا ہے۔ کعب ابن اشرف یہودی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے صحابہ علیہ رضوان کو اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم مسجدوں کی تعمیر کرو، فیضان عشق رسول کے نام سے مسجدیں بناؤ، بلکہ رسول اللہ کی سنت اس وقت یہ ٹھہری کہ حضور پر نور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا من لکعب ابن اشرف، کون ہے میرے لیے جو کعب ابن اشرف کو جواب دے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے لبیک کہا، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر صحابہ علیہ رضوان اس کے لیے تیار ہوئے۔ اختصار کے ساتھ یہ بات آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان صحابہ کو روانہ کیا۔ رات کے وقت وہ کعب ابن اشرف یہودی جو سویا ہوا تھا اس کو جا کر آواز دیتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس ملعون کا سر کاٹ لیا، اور وہ سر کاٹ کر جب وہ جنت البقیع کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں انتظار فرما رہے تھے، اور جب انہوں نے آ کر فتح کا نعرہ بلند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو جواب دیا، اور پھر جب وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اس گستاخ
ملعون کا سر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں پٹخ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا یہ کامیاب چہرے لوٹ کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ چہرہ تو آپ کا ہی کامیاب ہے، جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے ملا ہے۔ ایک طرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چاہت بتا دی، اپنی تسکین کا سامان بتا دیا، ایک طرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے گستاخ رسول کا سر اتار کر لا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا، اور ایک طرف امیر دعوت اسلامی کی تعلیمات ہیں، اس کو توبہ کروا کر پھر اس کو عاشق رسول بنانا چاہتے ہیں۔ تو بتائیے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے تو اس کی توبہ قبول کرنے کا حکم کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کی توبہ قبول کر کے اس کی جان نہیں چھوٹ جائے گی، حکم یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ اسلامی قوانین کے مطابق بھی فیصلہ ہے، اور آئین پاکستان کے اندر بھی اسلام کا یہ قانون داخل ہے۔ تو یہ ایک نئی بات لے کر آ گئے، اور 12 ربیع الاول کی شب جس میں پوری دنیا کے مسلمان مضطرب ہیں، آپ ایک سادے سے مسلمان سے بھی پوچھ لیں کہ بتاؤ گستاخ نبی کی سزا کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا سر تن سے جدا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے کہ فرانس کا صدر جو ہے اب وہ توبہ کر کے عاشق رسول بن جائے، ان کی تنظیم میں شامل ہو جائے، اور اس کو یہاں سے عشق رسول مل جائے گا۔ کیا یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر آپ کے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ جس سے امت کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے، لوگ جرأت کا مظاہرہ نہ کر سکیں، لوگ گستاخان رسول کے سر اتارنے سے باز رہیں؟ آخر آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کس کے پیرول پر بات کرتے ہیں؟ کون آپ کو ڈکٹیشن دیتا ہے؟ یا آپ کو کس چیز سے خوف ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی چاہت ہے کہ اس ملعون جس نے خاکے بنائے ہیں، جس نے اتنی بڑی جرأت کی جو 1400 سال کے اندر ابھی تک نہیں ہوئی، امت کا دل اتنا دکھا ہوا ہے، اور آپ مسکرا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ توبہ قبول کروا دی جائے، اس کو بھی عاشق رسول بنا لیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے یہ پوری امت مسلمہ کے دلوں پر آپ نے زخم لگایا ہے۔ سب کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ فرانس کے اس صدر کا سر اتارا جائے، اور انشاءاللہ عالم ارواح میں جس کا چناؤ رب ذوالجلال نے کر لیا ہے وہ یہ کام کر دے گا کہ وہ گستاخان رسول کا سر اتارتا رہے گا۔ لیکن آپ کے نصیب کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور میں تمام علماء اہل سنت و جماعت کی خدمت میں دست بستہ عرض گزار ہوں، اور تمام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں سے عرض گزار ہوں کہ خدارا اس بات کا نوٹس لیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر ان کو کس چیز کا خوف ہے، یا لالچ ہے، یا کسی نے ان کو ڈکٹیشن دیا ہے کہ تم نے اس طرح کی بات کرنی ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور ان سب کا ایمان معاذ اللہ برباد کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا جو قانون ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اس قانون کو اب یہ بدلنے جا رہے ہیں، جو آئین پاکستان میں بھی موجود ہے۔ پاکستانی قوم کے عشاقان مصطفیٰ کا بھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایک طرف تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام جو ہیں وہ کل یہ نعرہ بلند کر رہے تھے من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کے قیمہ بنا دیا جائے۔ اور یہ رات کو بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ جناب اس کو توبہ کرا دی جائے۔ تو بتائیے پھر لوگ کس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا کی خاطر حضور کے گستاخوں کے سر اتارنے کے لیے نکلیں گے؟ اس لیے اس وقت جذبات کو میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ قابو میں تو نہیں ہیں، لیکن اور الفاظ بھی بڑے سخت ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تنبیہاً یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ جو کہے گئے ہیں یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق بھی نہیں ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے طرز عمل کے مطابق نہیں ہیں۔ نابینا صحابی نے جا کر حضرت عمیر بن ندی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر اس گستاخ عورت کا کام تمام کر دیا تھا،
ایک کتے نے منگولوں کے اس کتے نے اس عیسائی پادری کا سر تن سے جدا کر دیا تھا. اتنی غیرت تو جانور کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کی توبہ کا انتظار نہیں کرتا, اس کو توبہ کی دعوت نہیں دیتا, بلکہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا قانون تو پاگل کتے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ کو آخر کیا مسئلہ ہے کہ آپ پوری امت کے جذبات کی عکاسی کرنے کے بجائے ان کے جذبات کو سرد کر رہے ہیں. مسجدیں کب بنیں گی اور لوگ نمازیں کب پڑھیں گے؟ کہ آپ کو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مسلک یاد نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مسجدیں تو حضور کی وجہ سے ہیں, کعبہ تو حضور کی وجہ سے ہے, حج زکوٰۃ روزہ حضور کی وجہ سے ہے, حضور کی عزت و ناموس کی وجہ سے ہے. آپ لوگوں کو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے گستاخان رسول کا سر اتارنے کا درس دینے کے بجائے آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ مسجدیں بنائیں. جب رسول اللہ تبوک تشریف لے گئے, حضور نے 50 راتیں وہاں قیام کیا, تو منافقین اس وقت مدینہ پاک کے اندر مسجد بنا رہے تھے. جب حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو تو پھر رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے نکلا جاتا ہے, گستاخان رسول کے سر اتارے جاتے ہیں. اس وقت مسجدیں بنانے کا اسلام تقاضا نہیں کرتا. تو آپ لوگوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ذرہ برابر بھی اس بات کا دل میں ملال نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا. نہ میں نے کسی سے پوچھ کر یہ بیان ریکارڈ کیا ہے, نہ ہی مجھے ضرورت ہے. میرے دل کے یہ جذبات ہیں. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. جس طرح وہ ویڈیو عام ہو گئی ہے, آپ حضرات بھی اس ویڈیو کو عام کریں. جواب ان کے ذمے ہے, اور جواب صرف یہی ہے کہ یہ بیٹھ کر اپنے چینل پر اور ہر پلیٹ فارم پر اپنے مریدوں کو وہ حدیث حضور کی یاد کرائیں, من سب نبیا فاقتلوہ. اور یہ کعب ابن اشرف یہودی کا یہ جو واقعہ ہے, صحابہ نے جو سر اتارا, وہ یاد کرائیں. اسما بنت مروان کو حضرت عمیر بن عدی نے جو مارا وہ یاد کرائیں. ابو رافع یہودی کو صحابہ نے جو مارا وہ یاد کرائیں. اور ابن خطل کو جو صحابہ کرام نے بیت اللہ شریف کے غلاف کے اندر ٹکڑے کیے وہ بھی یاد کرائیں. اور ناموس رسالت پر جو امت نے آج تک پہرا دیا. کیوں غازی علم دین شہید کا واقعہ آپ لوگوں کو اس وقت نہیں سنا رہے؟ کیوں غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا واقعہ نہیں سنا رہے؟ کیوں آپ اس وقت غازی عبد القیوم شہید کا واقعہ نہیں سنا رہے؟ تاکہ امت کے خون کے اندر پھر وہی حرارت پیدا ہوتی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوتے. آپ لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ آخر کن لوگوں کے پیرول پر آپ بات کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں آپ کے پیچھے جو آپ کو اس طرح کی تربیت دیتے ہیں؟ یا یہ آپ کے اپنے ذہن کا کوئی اختراع ہے؟ یہ یاد رکھیے گا, کوئی پرہیزگاری قبول نہیں ہوگی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ ہوا. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے, اس کو ورع سمجھتے ہیں, پرہیزگاری سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی ناموس پر حملہ ہو تو وہ اس کا جواب نہ دیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرہیزگاری کر رہے ہیں. یاد رکھیے, جواب صرف وہی ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیا, جو امت کے ولیوں نے دیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے دیا. وہی جواب آپ کو دینا پڑے گا, ورنہ قوم آپ کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. اور انشاءاللہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے مسئلے پر یہی مداہنت جاری رکھی تو آپ کا انجام بہت بدترین ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عزتیں دے سکتا ہے, وہ حضور کی وجہ سے ہی ذلیل و رسوا بھی کر سکتا ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو گستاخان رسول کے سر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو حضور سے وفا کے لیے نکلنے کی توفیق دے, اور امت کا رخ بدلنے والوں کو اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام تک پہنچا دے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین حضرات, ایک مولانا صاحب کا کلپ سننے کو ملا جو کہ برسیدی و سندی و مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر بات یہ ناکام کوشش ہی ہے, ناپاک کوشش ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوئی. سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ابھی انہوں نے ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی ہے,
جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. کوئی خاص باتیں تھی نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے، لیکن حال ہی میں فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی کوشش کی گستاخانہ رسول نے. اس کے جواب میں ہر عاشق رسول نے اپنا رد عمل پیش کیا. اسی طرح سیدی امیر اہل سنت نے بھی اپنا رد عمل یوں پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ گستاخانہ رسول کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور فیضان عشق رسول کے نام پہ مساجد بنائی جائیں گی. اور آپ نے فرمایا کہ اے فرانس کے صدر، گستاخی چھوڑ کر تم بھی مسلمان بن جاؤ. آپ نے یہ بھی فرمایا. اب اس پہ اس نے رد عمل پیش کیا مولانا بلال قادری صاحب نے. اب اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ بلا سید امیر علیہ سنت نے فرمایا گستاخی چھوڑ کر تم بھی مسلمان بن جاؤ. تو یہ جملہ درست نہیں ہے. یہ بلال قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ درست نہیں ہے. کیوں؟ ایک انہوں نے حدیث پاک سنائی جس کے اندر صحابہ گئے گستاخ کا سر لے کر آئے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس کا سر لے کر آ گئے. تو لہٰذا یہ بھی کہتے ہیں کہ یوں سر لے کر آنا چاہیے. یہ جواب نہیں بنتا. ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ حدیث کو ماننے والے ہیں. علم حدیث کا کام آپ کے ہاں یا زیادہ ہو رہا ہے یا ہمارے ہاں زیادہ ہو رہا ہے، یہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم دکھا سکتے ہیں. آپ بتائیں، ہم بھی پھر بتائیں گے آپ کو الحمدللہ. لیکن آپ مجھے بتائیں، چلیں ہم نہیں گئے، ہم اس کا سر لے کر نہیں آئے، ہم نے خنجر سے اس کو نہیں اڑایا، ہم نے اپنے لحاظ سے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے. آپ اس کو نہیں مانتے، آپ نہ مانیں. آپ کو منوانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا بھی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں ہمارا کام تو ٹھیک نہیں تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے خنجر کیوں نہ اٹھایا؟ آپ سر لے کر کیوں نہ آئے؟ آپ بتائیں. آپ کی جو قیادت ہے، جس کی قیادت میں بھی آپ چل رہے ہیں، اپنی قیادت کو بتا دیں. قائد محترم آپ کے گئے، ان کا کوئی مرید گیا، ہاں یہ بات ضرور ہے، وہاں پہنچا ہے تو الیاس قادری کا مرید پہنچا ہے، الیاس قادری کا مرید پہنچ گیا ہے. لیکن آپ جناب نے جب یہ بات کر رہے تھے تو اس مرید کا نام نہیں لیا. کیوں؟ وہ اتاری تھا. اگر آپ کہتے ہیں نا ظہیر عباس اتاری، تو پہلے والی ساری بات کا اثر نہیں رہنا تھا. آپ نے ظہیر عباس قادری کا نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ یہ آپ پہ قرض ہے. آپ نے بتانا ہے کہ فرانس کے اندر جس نے حملہ کیا صرف وہ واحد بندہ ہے جس کا نام ظہیر اتاری قادری ہے. اور آپ یہ کہہ رہے تھے علماء اہل سنت کو توجہ دیں، یوں کریں فلاں کریں، بڑا مطالبہ کر رہے تھے. اگر آپ یوں شیخ الاسلام بن رہے ہیں، مفتی اسلام بن رہے ہیں، اتنا بڑا رتبہ سمجھ کے اتنی بڑی ہستی پر وہ گفتگو کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، بلا وجہ باتیں کر رہے ہیں، اگر اتنا اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو اس جملے پر حکم لگاتے. لیکن یاد رکھنا، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیا اسلام کی کسی کو دعوت دینا یہ غلط ہے؟ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے؟ یا پر قرض رہے گا، آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے. اور دوسری آپ نے بات کی کہ مساجد بنائی ہیں. مساجد نہ بناتے، کس صحابی نے یوں مساجد بنائی ہیں گستاخی کراد میں؟ یہ والا جو اعتراض ہے نا، یا تو وہ بندہ کر سکتا ہے جس میں عقل نہ ہو، یا وہ بندہ جس کے پاس عقل ہو وہ عقل کا استعمال نہ کرتا ہو، یا وہ بندہ جس کے پاس عقل ہو استعمال بھی کرتا ہو لیکن استعمال کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو کہ استعمال کہاں پہ کرنی ہے. یہ والی بات وہ بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ مساجد بنانا گناہ ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ مساجد کب بنے گی، کب کھلیں گی، کب نماز پڑھی جائے گی. الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. فیضان جمال مصطفیٰ کے نام پہ ہم نے مساجد بنائی تھی، صحابہ کے نام پہ مساجد بنائی ہیں، اہل بیت پاک کے نام پہ مساجد بنائی ہیں اور وہ چل رہی ہیں. ہم زبانی نعرے لگانے والے نہیں ہیں، ہم عملی کام کرنے والے ہیں. الحمدللہ ہم نے مساجد بنائی ہیں. یہ بات واضح رہے. پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ صحابہ نے یوں نہیں کیا. مجھے یہ بتائیں کہ کس صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے منع کیا کہ تم مساجد نہ بناؤ؟ کس نے کہا ہے؟ پھر وہ مساجد جن کا نام بھی فیضان عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
نبی کے نام پہ بن رہی ہو مسجد اور آپ منع کریں؟ کس صحابی نے نبی علیہ السلام کے نام پہ مسجد بننے سے منع کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ پہ قرض رہے گا اور آپ نے یہ مجھے بتانا ہے۔ تیسری بات، آپ نے غازیان اسلام کے نام لیے، فلاں غازی فلاں غازی فلاں غازی، شہداء اسلام کے نام لیے رحمہ اللہ تعالی، اچھا کام کیا، لیکن تھوڑا ماضی قریب کے جو غازیان اسلام تھے ان کا بھی تو نام لیتے نا، لیکن نہیں نام لیا۔ ان میں کون تھا؟ غازی ممتاز حسین قادری اتاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، آپ نے نام نہیں لیا، کیوں؟ مجھے پتا ہے وہ اتاری تھا۔ کیوں نہیں نام لیا؟ نام تو لیتے نا یار، اتاری ساتھ نہ لگاتے، نام تو لیتے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اتاری تھا۔ اس طرح کے کام اتاری ہی کرتے ہیں جن کو امیر اہل سنت نے عشق رسول پلا دیا ہے، عشق رسول پریکٹیکلی بھی دکھایا ہے، اور عشق رسول بتایا ہے کہ حقیقی عشق رسول ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے غازی تنویر کا نام بھی نہیں لیا، حافظ اللہ تعالی نہیں لیا، کیوں؟ پتا تھا غازی تنویر قادری اتاری ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اتاری نہ نام لیتے، قادری تک تو لے لیتے، لیکن آپ نے نہیں لیا، پتا تھا کہ یہ اتاری ہے۔ لیکن حال ہی میں پہلے میں نے عرض کیا غازی ظہیر کا نام بھی نہیں لیا، کیوں؟ پتا تھا کہ یہ اتاری ہے۔ اور اتنا تو نہ کرو، ہماری تاریخ دیکھ لو، ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پریکٹیکلی ان کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ عین ایمان نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ادنا سی گستاخی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، لیکن آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک جلوس نکال دیا، ریلی نکال دی، ایک جلسہ کر دیا، وہاں پہ جناب گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا خطاب کر لیا، یا مختلف علماء نے خطابات کر لیے، دعا کی، نعرے لگائے، وہ جا رہے ہیں۔ یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ بھی عشق رسول ہے کہ نبی علیہ السلام کے نام پہ مساجد بناؤ، پتہ چلے کفار کو کہ اپنے نبی سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگانے چاہیے، لیکن ان کی جو تعلیم تھی ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی جو تعلیم ہے وہ بھی دینی چاہیے۔ اس پر بھی غور کرنا۔ اب آگے چوتھی چیز، آپ نا پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے۔ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، ان کے اندر پرہیزگاری ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پرہیزگار وہ ہے جو رب کے ہاں ہے۔ آپ کے ہاں جو پرہیزگار ہے وہی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی پرہیزگاری یا آپ پرہیزگاری کی جو تعریف ہے کیا کرتے ہیں یہ آپ تک ہی محدود رہے گی، بلکہ قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آخری بات، آپ نے ذاتی حملے کیے ہیں آخر میں نا، کہ بلا سیدی وسند امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پہ نا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم ذاتی بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہم جب یہ بات کریں گے نا سب کچھ واضح ہو جائے گا، سب کچھ کھل جائے گا۔ جو میں نے آپ پر اعتراضات کی یا سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب مجھے چاہیے، لیکن ذاتی حملہ الحمدللہ نہیں کرتے، کیونکہ ہماری یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو خدا را دین پڑھیں، دین پہ عمل کریں، دین کی جو بات ہو اس کو لیں، اور جو باتیں آپ کریں گے اسلام و سنت کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے، اور اس کا حوالہ بھی آپ نے دینا ہے۔ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ کس صحابی نے مسجد بنانے سے منع کیا، کس صحابی نے کسی کو مسلمان کرنے سے منع کیا، ٹھیک ہے، اب یہ والا آپ نے دینا ہے۔ اور بار بار آپ یہ کہتے ہیں کہ من سب نبی فقتلوہ، اور ہم اس کے تھوڑے منکر ہیں، کیا ہم اس کو نہیں مانتے؟ خدا رہا تھوڑا خوف خدا کریں، کچھ دین کو سمجھیں، صرف نعرے تک ہی نہ رہیں۔ خدا حافظ۔